بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا اور درود السلام محمد پر آئرن کے ساتھ ناصر اپنی حاضر خدمت. ناظرین، ایران اور مسلم دنیا کا امتحان شروع. بجٹ عمران خان منظور کریں گے. بھارت کے دوسرے طیارے کو بھی حادثہ. جوہری معاہدہ ورنہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. کس نے کس کو دھمکی دی؟ صورتحال دنیا کی کیا ہے؟ دنیا ایک جنگ کی طرف، بڑی جنگ کی طرف جاری ہے یا جنگ بندی بھی ممکن ہے؟ ان تمام باتوں پہ گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئرن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں. جی ناظرین، پہلی بات کرتے ہیں. ایران اور مسلم دنیا کا امتحان شروع ہوا ہے. کیوں؟ اسرائیلی دھمکیاں بڑی دیر سے چل رہی تھیں ایران اور اسرائیل کے درمیان، کیونکہ ایران جو ہے وہ فلسطینیوں کا بھی حمایتی اور سب سے بڑا حمایتی مسلم دنیا کی سب سے بڑی آواز تھا، اور مسلم دنیا خاموش تماشائی بنی. لیکن فلسطین کے حوالے سے ایران نے بہت اپنا مضبوط کردار ادا کیا، اور یمن سے جو حوثی ان پر اسرائیلیوں پر حملے کرتے ہیں یا سمندر میں جو جہاز روک لیتے، ایک چھوٹا سا ملک ہے یمن، ان پر بھی الزام یہی ہے کہ وہ ایران کے حمایتی ہیں اور ہیں بھی. وہ اب اسرائیل نے جو اچانک حملہ کیا، یہ اچانک نہیں، یہ بہت پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ کیا. اور دوسری جانب بھی پتہ تھا ایران کو، کیونکہ جو سپہ سالار مارے گئے، پاسداران انقلاب کے جو چیف تھے وہ مارے گئے، سائنسدان مارے گئے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایسے یہ بڑی طریقے سے سب کچھ ہوا ہے. تو ان باتوں کی تمام سے جو ہے وہ معاملات یہی ہے کہ یہ ان کا اگر تجزیہ کیا جائے تو پھر دیکھا جائے گا کیا ہوا. ایران پر رات میں پھر اسرائیل نے حملہ کیا اور سینکڑوں ڈرون کیے، پھر طیارے بھیجے، اور پھر اب جو اطلاعات ہیں یہ لیٹسٹ وہ یہ ہے کہ تہران یا جہاں بھی یہ ڈرون حملے ہوئے وہاں مقامی شہروں سے بھی ہوئے. اس کا مطلب کیا ہے کہ موساد جو خفیہ ایجنسی ہے اسرائیل کی، اس کے ایجنٹ ایران میں موجود تھے. پہلے بھی یہ ہوا تھا جب اسماعیل ہانیہ کا یہ حادثہ ہوا تھا اور ان کو ایک بینکر میں مار دیا گیا تھا یا ایک تہہ خانے میں مار دیا گیا تھا. بہت بڑی بلڈنگ تھی اور نیچے جا کے ان کو مارا گیا تھا کہ وہ بم ایسا تھا کہ وہ ڈرل کر کے نیچے تک گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا. بالکل اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ خفیہ لوگ موجود ہیں، کوئی ایجنٹ موجود ہے اسرائیل کے. تو اب بھی ایسے ہی لگ رہا ہے، بلکہ کنفرم ہے کہ اسرائیل کے وہاں پہ ایجنٹ موجود تھے جنہوں نے پوری مخبری کی، پوری پلاننگ میں حصہ لیا اور انہوں نے پورا کردار ادا کیا. اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا نقصان ہوا، سائنسدان مارے گئے، 10 سائنسدان. آپ یہ سوچیں کسی ملک کے مارے جائیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنا سپہ سالار مارے گئے، آرمی چیف مارے گئے. پھر پاسداران انقلاب جو 15 لاکھ ہے، جو فوج ایسی ہے جو ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ رہتا ہے کہ مملکت کے لیے، دھرتی ماں کے لیے مرنے کو تیار ہیں، یعنی اپنے آپ کو شہید سمجھتے. اس فورس کا جو سپہ سالار تھا وہ بھی مارا گیا. باقی بھی بہت اہم کمانڈر مارے گئے. تو نقصان تو بے تحاشا ہوا ایران کو، لیکن ایران کہہ رہا نہیں. امریکہ ہمارے ساتھ جوہری معاہدے کی طرف تھا اور اتوار کو چھٹا اس کا دور بھی چل رہا تھا. اب پہلے تو امریکہ نے فوراً وضاحت کی، وہ جو سیکرٹری خارجہ ان کے مارکو روبیو، انہیں وضاحت کی کہ اس سے امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. صدر ٹرمپ کہتے ہیں ہمارا کوئی نہیں، انفرادی فیصلہ ہی ہے اسرائیل کا. لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ کیا امریکہ کی پشت پناہی کے بغیر اسرائیل اتنا بڑا کام کر سکتا ہے؟ یہ تو پوری دنیا میں جنگ چھیڑنے والی بات ہے اور بڑا مسئلہ ہے. اگر اسی طرح دبایا گیا ایران کو تو ہو سکتا ہے کہ ایران کے ساتھ روس کھڑا ہو جائے، ہو سکتا ہے ایران کے ساتھ چائنا کھڑا ہو جائے، کیونکہ ایران کوئی معمولی مملکت تو نہیں ہے کہ فلسطینیوں کی طرح جی متنازع ہو، مقبوضہ ہو، ایسی تو نہیں ہے. تو ایرانی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم بڑے حملہ کریں گے اور معافی کوئی نہیں. ان کے رہبر معظم آیت اللہ خامنائی نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ تیار ہو جائے، اور وہی نہیں بلکہ امریکہ بھی تیار ہو جائے، کیونکہ امریکہ اس کی پشت پناہی کر رہا ہے. اب اس کے جواب میں کیا ہوا کہ صدر ٹرمپ نے دے دی دھمکی کہ یا تو کرو جوہری معاہدہ ورنہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. اور یہی پروگرام ہے اسرائیل کا.
اور اسرائیل کو اگر غور سے دیکھا جائے تو مسلمان ملک جو ہے ابھی بھی تماشائی بنے ہوئے ہیں. پاکستان نے، ترکیہ نے، سعودی عرب نے مذمت تو کی ہے اس حملے کی، لیکن اس انداز میں ابھی بھی کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ایران کا جس طرح اسے دینا چاہیے، جس طرح وہ فلسطین میں تماشائی بنے رہے تو اس انداز میں نہیں ہو رہا ہے. لیکن اسرائیل کہتا ہے کہ ہم ان کو مٹا دیں گے، ایران کہتا ہے بسم اللہ مٹاؤ، ہم بھی کھڑے. دعوے بہت تھے ابھی ایران نے کچھ نہیں کیا، لیکن ایران نے کہتے ہیں جوابی کارروائی شروع کر دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت لمبا فاصلہ ہے ایران کا اور اسرائیل کے درمیان، یعنی 15,000 یا 1,500 کلومیٹر ہے، بہت لمبا فاصلہ ہے. تو ان کے وہاں تک ڈرون گئے ہیں، تو ابھی تک جو کہا جا رہا ہے کہ 200 یا 300 ڈرون ان بھیجے اور اس میں صرف 10 وہاں تک پہنچ سکے، باقی اردن نے مار گرایا. یعنی بیچ کے جو راستے ہیں مسلمان راستے وہاں بھی ان کے اڈے موجود ہیں اور وہ اس سے کارروائی کر رہے ہیں. اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی ایران میں طیاروں کا آنا اور محفوظ واپس جانا اپنے اسرائیل تک مشکل اس لیے ہے جب تک اس کو فیول نہیں ملے گا. اتنا فیول وہ رکھ نہیں سکتے، اور اس کا فیول کس نے دیا ہے، سہولت کاری کس نے کی، تو وہ شک یہی کیا جا رہا ہے کہ عراق میں اڈے موجود ہیں، اور اردن پہ ہے. اردن فی الحال تو انکار کر رہا ہے لیکن شک کیا جا رہا ہے اس پہ. تو یہ بھی ہوا ہے. اب مسلم دنیا کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی. اسرائیل کہہ رہا ہے گریٹر اسرائیل میں وہ ساری چیزوں کو لپیٹ رہا ہے، وہ اردن کو بھی لپیٹتا ہے، وہ سعودی عرب کو بھی لپیٹتا ہے، وہ باقیوں کو بھی، وہ کہتا ہے باقی بھی عرب ممالک جو وہ بھی ہے گریٹر اسرائیل میں. تو آپ یہ سوچ لیں کہ اگر اس برائی کو روکا نہ گیا طاقت کے زور پہ یا مفاہمت کے زور پہ یا کسی اور انداز میں صرف مصلحت پسندی کی گئی تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ آگ پھیلے گی اور بڑی حد تک پھیلے گی. اور جیسے بھی فی الحال تو اسرائیل کہتا ہے کہ ہم نے جوہری ٹھکانے جو تھے تنصیبات وہ تباہ کر دی اور ہم نے ایران کو زیرو کر دیا، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اس کے سائنسدان بھی مار دیا اور اس کی تنصیبات بھی ختم کر دی. لیکن ایران کا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری تمام جوہری تنصیبات جو ہیں وہ محفوظ ہیں. ہاں نقصان ہوا ہے کچھ جگہ، ہیڈ کوارٹر کو نقصان ہوا، وہاں آگ لگی، بہت بڑا کچھ ہوا ہے، لیکن وہاں پہ کچھ نہیں تھا، ہم نے وہ پہلے ہی شفٹ کر دیا تھا، ہمیں پتہ تھا. یہ ایران کا دعویٰ ہے. کیا سچ ہے کیا نہیں، لیکن آنے والے دنوں میں ساری چیزیں پتہ لگ جائیں گی. اب بھارت یعنی دنیا کو اگر دیکھیں تو جنگ ہی جنگ ہے. یوکرائن اور رشیا نہیں مٹ رہی، جنگ ختم نہیں ہو رہی، اور اس میں دوغلا کردار ادا کر رہے ہیں سب بڑی طاقتیں. اب پاکستان اور بھارت کا جو ہوا اس میں بھی سیز فائر تو ہو گیا، فوجیں بھی اپنی اپنی جگہ واپس چلی گئیں، لیکن بھارت ماننے کو تیار نہیں، کہتا ہے جی وہ آپریشن سندور مکمل کرنا ہے. اور پاکستان کہتا ہے دل کرتا ہے معاہدہ کر لو، یعنی مذاکرات کر لو، آؤ بیٹھو، جو اہم تنازعات اس میں بات چیت کر لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں. اور دل کرتا ہے جنگ کرنا تو جنگ کر لو، تو پاکستان تو اس کے لیے تیار ہے. لیکن مودی صاحب کہہ رہے جی ہم نے آپریشن سے پورا کرنا ہے. اب جو طیارہ گرا مودی صاحب وہاں پہنچ گئے تو وہ کسی بالی ووڈ ہیرو کی طرح وہاں پہ اپنی فوٹو بنوا رہے تھے، فوٹو سیشن ہو رہا تھا. اس پر بھی پورے بھارت میں احتجاج ہو رہا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، اتنی زندگیاں ضائع ہو گئی. کہ یہ سوچیں 242 تو جہاز میں تھے، پھر جس ہاسٹل پہ گرا وہاں میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے وہ بھی مر گئے، اس میں بھی خاصی تعداد میں مرے. ایک بندہ اس میں سے بچا جس کا نام ہے شاید رمیش، اور وہ رمیش بچ گیا. تو وہ کیسے بچا، تو وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں کیسے بچا، میں تو لاشوں میں سے نکل کے آیا ہوں. جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. وہ آ گیا. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں اس نے ایمرجنسی دروازہ کھول کے اور لائف جیکٹ سے چھلانگ لگائی. نہیں ایسا نہیں، وہ کہہ رہا نہیں ایسا میں نے نہیں کیا، میں تو لاشوں میں دبا ہوا تھا، میں محفوظ رہا، زخمی ضرور ہوں، نکل آیا خود سے، ریسکیو ہو گیا. اب اگلی بات کرتے ہیں کہ بھارت میں جو ہے ایک طیارہ ہوا. اب دوسرا طیارہ کیا، یہ بینکاک سے یعنی تھائی لینڈ سے آ رہا تھا ممبئی کے لیے. ابھی اڑا ہی ہے جہاز تو اس میں شور مچ گیا کہ اس میں بم ہے، تو واپس گیا بینکاک. پھر اس کی باقاعدہ تلاشی ہوئی، باقاعدہ مسافروں کی تلاشی ہوئی، اور وہ کئی گھنٹے تاخیر سے پھر دوبارہ اس کو مسافروں کو دوبارہ بٹھایا گیا. اگلی بات کیا ہے کہ بظاہر ایران کو نقصان ہوا، لیکن ایران کہہ رہا ہم بہت زبردست اس کا جواب دیں گے، سخت جواب دیں گے، معافی کوئی نہیں، معافی کی گنجائش کوئی نہیں ہے، ہم بدلہ لیں گے. ان کے آیت اللہ خامنہئی نے بھی یہی کہا ہے، اور ان کے باقی بھی حکومتی پیغام بھی یہی ہے کہ صدر ایران نے بھی یہی کہا ہے. تو اس میں کیا ہے، جو وزیر اعظم اسرائیل ہے انہوں نے ایک قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا بھائی سارے بینکرز سے آ جاؤ، حالات بہت خراب ہیں، جنگ طویل ہو سکتی ہے،
زندگیاں خطرے میں ہیں، لہٰذا آپ لوگ اپنے گھروں سے نکلیں اور بینکر میں آ جائیں تاکہ آپ کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے، چھوڑ دیں۔ تو وہاں ہلچل مچ گئی کیونکہ خطرہ تو ہے، تو ہلچل مچ گئی اتنی کہ جو اسرائیل کے تل ابیب سے جو فلائٹس جا رہی ہیں یورپ کے لیے، ان میں جگہ نہیں مل رہی، ہاؤس فل پیک، سارے دوڑی جا رہے ہیں۔ بس یہ فرق ہے ایران میں اور اسرائیل میں۔ ایران میں نقصان ہوا، وہاں پہ کوئی افراتفری نہیں ہے، وہاں قم میں لال جھنڈا لہرا رہا ہے اور وہاں ایک اپنا روایتی جشن بھی منایا جا رہا ہے۔ تو اب وہ اپنی جگہ ہیں لیکن جنگ کے لیے بھی وہ تیار ہے۔ ایک وہ قوم ہے جہاں پاسدار انقلاب موجود ہیں 15 لاکھ، وہ بھی تیار ہے۔ یہاں اسرائیل میں بھگدڑ مچ گئی ہے کہ ہر شخص یورپ بھاگنا چاہتا ہے، بینکر میں نہیں آ رہے، یورپ بھاگنا چاہتا ہے زندگیوں کو محفوظ۔ کیوں؟ کہ انہیں غزہ میں دیکھ لیا کہ کس طرح زندگیوں کی تذلیل ہوئی، کیسی انسانیت کو مارا گیا، ظلم و ستم ہوا، بچے بوڑھے بڑے، ہاسپٹلز، ادارے، امدادی ادارے، کوئی محفوظ نہیں رہا۔ تو انہیں یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر ایران نے اسی طرح بھاری بھرکم حملہ کر دیا جس طرح وہ دعوے دار ہے تو کیا بنے گا اسرائیل کا؟ اسرائیل تو چھوٹا ہے، ایران تو بہت بڑا ہے، پھر بھی ایران کی آبادی بھی زیادہ ہے، اسرائیل کی تو آبادی بھی کم ہے، لہٰذا بھائیوں سے دوڑا لگ گئی انہیں۔ تو یہ صورت حال ہے۔ اب اگلی بات کرتے ہیں ملک کی سطح کی۔